السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا ومما تحبون۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وہ مبارک دن بھی عطا فرما دیے جس میں اللہ تبارک و تعالی انعامات اور اکرامات رکھے ہیں، اور یہ دن جو ذی الحجہ کے دن ہیں، جو راتیں ہیں، یقیناً آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر رات ہمارے لیے شب قدر کے برابر ہے اور دن بھی ہمارے لیے بابرکت ہے۔ عزیزان محترم، آج ان دنوں میں ہمارے کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو منانے کی کوشش کرے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم وقت کو جو ملا ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وقت نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائی، جو وقت مل گیا ہے، جو اللہ نے ہم کو عطا کر دیا ہے، پہلے ہم اس کی قدر کرنا جان لیں اور اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا سیکھ لیں، اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ لانا سیکھ لیں، اللہ کے شکر کو اپنی زبانوں پہ لانا سیکھ لیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے پہ ڈالتا ہے، ہم دوسروں پہ کب تک ڈالیں گے؟ کبھی اپنا جائزہ بھی لیجئے، محاسبہ بھی کیجئے۔ آج ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، دوسرے کو برا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے نہیں حقیقت کیا ہے، آپ جانتے نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن آپ کسی کی سنا سنی، کسی کے بولنے پر آپ کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، مگر یہ عمل جو آپ کا ہے آپ کو یہاں تو چھوڑ دے گا، یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ایک پکڑنے کی جگہ ہے، وہ میدان محشر رہے گی اور میدان حشر رہے گا، وہاں آپ کو ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، جو اپنے عمل ہے، اللہ سے تمہارے جو تعلقات ہے، اللہ سے جو اپنے رشتے ہیں، اگر اس میں ہم کچھ بھی نیچے اوپر کر لیتے ہیں تو وہ رحمت کا معاملہ ہے، اللہ جب چاہے جسے چاہے معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کو آپ دل دکھائے ہیں اور جو بندوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، جو بندوں پہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے، آپ جتنے انگلیاں ان پہ اٹھائے ہیں اتنے جوابات اللہ کے پاس آپ کے محفوظ ہیں، اور یہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کے اعمال کو درست نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی قربانی پہ میں آپ کو یہ لانا چاہ رہا ہوں۔ یہ قربانی
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری سب سے عزیز چیز جس کو تم زیادہ محبوب رکھتے ہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے تمہارے پاس، اور وہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ آپ کو معلوم یہی قرآن پاک کی آیت تھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون۔ میرے دادا جان حضرت مولانا حسام الدین صاحب فاضل علیہ رحمہ اسی کا آخری درس دیے تھے، اسی آیت پر آپ نے تفسیر فرمائی، اور جس دن آپ تفسیر فرمائے اس کے بعد کچھ دنوں میں آپ کا وصال ہو گیا۔ گویا آپ نے کہا کہ میرے مولا میرے پاس تو کوئی خاص چیز نہیں ہے اپنی، لیکن میں اپنی جانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، اور یہ اللہ سعادت لوگوں کو دیتا ہے، ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ اب کل ہی میرے سامنے ایک تصویر بھیجی گئی، ایک امام صاحب ممبر پہ کوئی گاؤں کا ہے یا کسی مقام کا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے، پیچھے سے امام صاحب آ کے یعنی مقتدی آ کے یا مؤذن صاحب آ کے اس نماز کو پورا کر دیا۔ اس کے نیچے لکھے واہ کیا موت ہے، مطلب واہ کیا موت نہیں ہے میاں، یہ موت اللہ کے طرف سے اپنے محبوب لوگوں کو دی جاتی، یہ واہ کی موت نہیں ہے، آہ کی موت ہے۔ کاش کہ ہم کو بھی ایسی موت آ جائے، ہمارے کو بجائے چورستوں پہ، بجائے اس کے رستے میں، بجائے اس کے کوئی حادثے میں اگر ہماری موت ہوتی ہے تو اس سے بہتر موت یہ ہے کہ اللہ کے محراب میں کھڑے کھڑے ہو جائے، اللہ کے ذکر کرتے کرتے ہو جائے، اللہ کے احکامات کو پھیلاتے پھیلاتے ہو جائے۔ یہ موت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی فرمایا، اے ابراہیم تمہارے 80 سال کی عمر میں تم کو جو بیٹا دیے ہیں، تم کو جو تمہاری دعاؤں کا ثمر دیے ہیں، پھل دیے ہیں، اور تم نے جو دعا مانگی تھی ہم نے اس دعا کو پورا کیا، اور ہم نے تم کو بشارت دی اس بات کی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے علم والے بیٹے کی تم کو بشارت دی۔ ہاں ابراہیم اب ہماری آزمائش کا وقت ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم ابراہیم کو محبت کرتے ہیں یا ابراہیم کے پیدا کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھتے پیدا باوا کرا، نہیں، باوا تو یقیناً آپ کا دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم اب یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ قربانی دینے کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اس کے بجائے ایسا کر دیتے تو اچھا تھا، اس کے بجائے ایسا کر دیتے تو اچھا تھا، اتنے بکرے کاٹنا ضروری ہے کیا، اتنی گایوں میں حصہ لینا ضروری ہے کیا؟ ارے میاں ہمارے پیارے رسول نے فرمایا تمہاری قیامت کی سواریاں ہیں، تمہاری سواریاں ہیں، یہ ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تم کو پلسیرات پہ یہی سواری دے گا جو تم لے کے جا رہے ہیں، اور وہ تمہارے اعمال پلسیرات پہ تمہارے کام آ جائے، اور وہ پلسیرات کا جو تلوار سے تیز بال سے باریک جو پل پار کرنا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عمل کو قبول کر لیتے ہوئے پلسیرات کا معاملہ آسان کر دے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے، کہتے اپن وہاں بیٹھ کے دیکھتے، آج اپن بولتے سال بھر کا ہے، بولے جھوٹ بولتا حالانکہ کم وقت سال بھر کا ہے، بولے ہاں سال بھر کا ہے، یعنی بکرا کم سے کم سال بھر کا ہونا کمپلیٹ، گائے 2 سال کی ہونا،
कंप्लीट गाय नहीं, अब जो भी आप काट रहे हैं, ज़बीहा जो भी कर रहे हैं, 2 साल का बड़ा होना। बालुआ क्या करते, बेचने के आवाज से कम उम्र वाले को भी अपन लोग उम्र घटा रहे हैं, उसकी उम्र बढ़ा देते। आप किससे पूछो आपकी उम्र क्या है, नहीं मेरी 30-40 साल होंगे, 40 भी नहीं बोलते हो, बूढ़ा समझते कि क्या 30-35 साल, हाँ बस ऐसी कुछ होंगी, याद नहीं है मेरे को बोलते। यहाँ अपनी उम्र में डंडी मार रही और उसकी उम्र बेचारे की गल्ला काट रहे जिसका, उसकी उम्र को बढ़ा जाए। मगर याद रखो, आपको ये देखना है कि जानवर में कोई नुस्ख ना रहे। आंखों की फुट्टा है, आंख अंधा है, लाके काट दे रहे, कान कट्टे है लाके काट दे रहे, लंगड़ा है लाके काट दे रहे। नहीं, उलमा ने कहा है कि लंगड़े लूले जानवर को अल्लाह के वास्ते नहीं तक दिया जाता है। तंदुरुस्त, सेहतमंद और आपके जो जितनी आप कीमत अदा कर सकते हैं कीजिए, इसका बदल अल्लाह जरूर अता फरमाए। याद रखिए, ये सुन्नत इब्राहिम है और इब्राहिम के अमल को जो करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ उसे कबूल फरमाएगा, बल्कि इब्राहिम की सुन्नत को मेरे रसूल से अदा करवाया और अपनी उम्मत को यह दर्ज दिया कि देखो तुम्हारे रसूल भी इब्राहिम की सुन्नत को मुकम्मल की है, तुम भी अपनी सुन्नत को मुकम्मल। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे को हैरत होती, मेरे से सवाल करते मौलाना क्या हुआ भाई, नहीं बकरा जरूरी है क्या, कोई गरीब है उसको फीस दे देना क्या। अरे फीस की बात अलग है, कुर्बानी की बात अलग है। और कुर्बानी अल्लाह को नहीं पहुंचती, गोश्त आपके पास ही रहता ना। और गोश्त में भी तकसीम भी अपन जो करते हैं माशाअल्लाह, क्या आसान तकसीम करते हैं। राना अपने घर में, दस्ता ससुराल के घर में, सीना अपने घर में, चमड़ा दूसरों के घर में, गरीबों के घर में। हालांकि मेरे रसूल ने फरमाया सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में खैरात करो। कुर्बानी दो तो सबसे अच्छी दो, खैरात करो तो सबसे अच्छी करो। गोया हमको हर जगह हुक्म मिला है, अल्लाह की राह में जो भी दे, गरीब को भी दे रहे हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा गोश्त जो अपन पसंद करते हैं अपने भाई के लिए वही पसंद की। आज हम लोगों की आदत कुछ हो गई, अपने लिए 100 रुपए का मीटर समझे, आज के जमाने में 1000 रुपए मीटर। और अगर वही अपने भाई के लिए ले रहे हैं, जरा कमजोर है, यहाँ 300-400 का है कपड़ा। ये हम लोग अपनी सलाहियत, हमारे अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलने के बजाय हमने क्या किया, अपने से कमतर रखने की कोशिश की। अल्लाह ने क्या किया, इसी अमल को इसी वजह से आपको भी कमतर करता गया। आप दूसरों का भला चाहो, अल्लाह आपका भला करेगा। आप दूसरों को अच्छा पिला के खुश हो, अल्लाह आपको अच्छा पिला के खुश होगा। आप दूसरों को अच्छा खाना खिलाओ, अल्लाह आपको खाना खिलाएगा। एक ही बात सुन रहा था मैं, एक मौलाना की तकरीर मेरे को भेजे एक साहब, मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के या किसी मुकाम के वो है मौलाना। उन्होंने बात बहुत अच्छी कही, मुझे बहुत पसंद आई। एक फ्रिज की दुकान पर, डी फ्रीजर की दुकान पर उन्होंने फोन किया करके बोला भाई बकरीद आ रही है, 1-2-3 डी फ्रीजर आप भेज दीजिए ताकि बच्चों को जो मदरसे में गोश्त आता है मुझसे महफूज कर सके, 2-3 महीने 4 महीने हम उसे चला सके। खुद मान जाइए, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना ये 4 डी फ्रीजर में जितना गोश्त आता कितने महीने चलता? तो उन्होंने कहा 5-6 महीने चलता भाई मदरसे में। तो कहा मौलाना आपको डी फ्रीजर लेने की जरूरत नहीं, हर महीना में एक बड़ा जानवर आपके पास भेज दूंगा, आप वो बड़े जानवर को काटिए और बच्चों को खिलाइए।
انہیں کہانیاں یہ اتنی بڑھائی، اتنی آگے بڑھ کے تم کر رہے ہیں کہ میں جو اپنی اولاد کو کھلانا نہیں چاہتا، جو مدرسے کے بچوں کو کیسے کھلاؤں؟ جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا؟ ایسے بھی دل والے ہیں، ایسے بھی اللہ والے ہیں، اور ایسے بھی اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں جو مدرسوں کے بچوں کے بھی ماشاءاللہ ضیافت کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ حرص ہے انگلیاں کرتے رہنا، ہر جگہ انگلیاں اٹھاتے رہنا، ان کو بولے برا، ان کو بولے برا، کبھی اپنے کو آئینے میں دیکھتے نہیں۔ ہم لوگ اپنے کو آئینے میں دیکھنا جس دن شروع کر دیے، اس لیے ہمارے صوفیاء کرام نے کہا، کیا کہا؟ اپنے جائزہ ہر ہفتہ لیا کرو، بلکہ ہمارے والد ماجد سے ہم نے سنا ہے ہر روز بات سونے سے قبل اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ جس کو بولتے ہیں، اپنا حساب آپ کریں۔ آج میں نے اچھے عمل کیا کیے، آج میں نے کس کے دل دکھائے، آج میں نے کس سے بڑی باتیں کر دی، آج میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی، آج میں نے اللہ کی عبادت پہ کوئی کوتاہی کی، اور اس کے بعد یہ 5 عمل کو دیکھنے کے بعد اس پہ استغفار کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر کوئی بندے کے ساتھ کیے ہیں تو جا کے اس کے سامنے بول دو، اس کے غیبانے میں شکایت کرے نا، آپ اس کے غیبانے میں کر دی ہے کسی کی شکایت، تو جا کے بول دو بھائی آپ کے بارے میں میں نے غلط رائے قائم کر لی تھی، معاف کر دیجئے، ختم ہو گئی بات۔ اور تحقیق انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، جو غلطی ہو گئی وہ دہرا دیا، قصہ ختم۔ نہیں کیا بولے تھے بولا میرے بارے میں، اب جوتا لے کے مارتے بولے تھے، اب یہ مار کے بتانا کیا؟ آپ بھی یہ بڑا دل رکھنا، اگر کوئی ایسے الفاظ سننے میں آئے تو نظر انداز کر دینا، وہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے اپنے کو۔ دنیا والوں کو دیکھیں گے تو کبھی آپ کو جینے نہیں دیں گے لوگ۔ یہ دنیا ایسی سخت دل ہو گئی ہے کہ انہوں اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے، دوسرا اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں سوچا تو مجرم رہے گا، وہ گناہگار رہے گا۔ یہ ہم لوگ انصاف کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے محبوب خلیل میرے دوست ہے، میرے کو دوست جب میں بنایا ہوں اپنے لحاظ سے تم میرے کو گفٹ کرو، کیا دینا ہے تحفہ؟ کہا کہ ایک کام کرو، تم کس کو بہت زیادہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں؟ اللہ کو بھی معلوم تھا ابراہیم اسماعیل کو ہی قریب رکھتے ہیں، کیونکہ 80 سال کی دعا کے بعد آیا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم ایک خواب دکھاتے ہیں تمہارے کو۔ ایک خواب میں ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹ رہے ہیں، پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں، پھر وہی خواب دہرایا جاتا ہے، پھر تیسرے دن وہ خواب دیکھتے ہیں اور تیسرے دن وہی دہرایا جاتا ہے۔ آپ کے یاد رکھو پیغمبروں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پہلے وحی کے معنی کیا ہے یہ بھی تو جان لو۔ وحی یعنی اللہ کا حکم جو ان کو پہنچایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ میرے سرکار کے پاس ذریعہ وحی لانے والے ابو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہاں وحی کی شکل میں اللہ نے خواب بتایا۔ خواب میں یہ فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کرو۔ سبحان اللہ، ابراہیم کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں ہوا کہ میں ایک 80 سال کا ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی امید نہیں ہے، کیا میں بیٹے کو قربان کر دوں؟ مگر وہاں یہ نہیں دیکھا گیا، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ میرے مولا کی مرضی کیا ہے۔ مرضی ہے مولا ازہنا اولا، مرضی اللہ کی جو ہے بندے پہ اس کو راضی رہنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کیا، اور یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قرب یعنی قرب کے معنی بھی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ قرب یعنی اللہ سے محبت۔
آپ بولتے نہیں یہ میرے قریبی رشتے دار ہیں، یہ میرے قریبی تعلقات ہیں، یعنی بہت قریب ہے، میرے دل کے قریب ہے، میرے باتوں میں میری جان کے قریب ہے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرے قریب لوگوں میں۔ تو آپ کو بھی اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قربانی دو، میرے قرب کو حاصل کرو۔ اگر تم قربانی دیں گے، اگرچہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جیسے 50 وقت کی نماز پڑھیں گے نا تو نہیں پڑھ سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا شکر، موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو، 5 وقت کی لا دی اپنے پہ نماز، ورنہ مسجد سے نکلتے نہیں تھے ہم لوگ، باہر جاتی مولانا صاحب ہزار رہتے اللہ اکبر، پھر مسجد میں آنا پڑتا، پھر باہر نکلتے، پھر اذان ہو رہی۔ اللہ نے 5 وقت نمازیں کیے، مگر اللہ نے فرمایا میرا وعدہ وہی ہے، میرا وعدہ کیا ہے؟ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ اور یہاں بھی ایک وعدہ ہے اللہ کا، کیا وعدہ ہے؟ تم بکرے کی قربانی دو، میں تمہارے قربانی کا ثواب دوں، یعنی تمہاری اولاد کو قربان کرنے کا اجر دوں گا۔ اللہ کے وعدے میرے آپ کے ایسے نہیں رہتے، ماں کا وعدہ پکا وعدہ ہے، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی نزدیکیاں ملے گی، اللہ سے رشتے قریب ہوں گے، اللہ سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر آپ کے اور اللہ کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میرے رسول فرماتے ہیں اللہ جب خوش ہو جائیں گا تو بندے کی مغفرت کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے روز قیامت بعض لوگوں کا جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، وہ پوچھیں گے ارے میاں ہم تو سنے تو میدان محشر ہے، سوال جواب ہوں گا، 5 کوشچن کیے جائیں گے، ہم کو سوال کا جواب دینا پڑے گا، یہاں تو ہم کو میدان محشر نظر نہیں آیا۔ وہ فرمائیں گے نہیں، میدان محشر میں تو تھے آپ، مگر اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ کب آپ کا وہ معاملہ ہوا آپ کو معلوم ہی نہ ہوا، کب آپ کا یہ فیصلہ ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اس میں ہم کو شامل کر لے۔ آمین بولو میاں۔ ہم لوگ آمین بولنے میں بھی بڑے، کوئی بھی کام میں وہاں پر بڑے سست ہے، غیبت کرنا ہے، ذرا کسی کے بارے میں بول دیں ان کے پیٹ میں پکتے رہتا، کس کے سامنے بولوں کس کے سامنے بولوں۔ وہی اللہ کا شکر کرے الحمدللہ، پانی پیو الحمدللہ بولو، کھانا کھائے الحمدللہ بولو، اب میرے کو چل کے مسجد تک جانے کی تو یہ بھی الحمدللہ ہے۔ جس کو کتنے بد نصیب ہوں گے ابھی بھی چورستوں پہ بیٹھے ہوں گے، کتنے بد نصیب ہوں گے ابھی تبصرے لوگوں پہ کر رہے ہوں گے، کتنے بد نصیب ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کر کے بچھوڑوں پہ سو رہے ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بٹھایا، اپنے محبوب کے خلیل کا ذکر سنایا اور اپنے محبوب ترین بندوں میں ہم کو شامل کیا، اس پہ ہم الحمدللہ نہیں بولے تو کیا بولیں گے؟ بولنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بولنا چاہیے۔ ہم کو یاد رکھیے، پانی اگر کھانا اگر میں نے اس سے پہلے کہا تھا میاں پانی اگر پیتے پیتے اگر تمہاری ناک کی سانس کی للی میں چلے گیا نا تو تم دنیا سے چلے جائے، دونوں للیاں بازو ہیں، مگر خدا کی قدرت دیکھو، پانی اپنی طرف لے جا رہا، سانس اپنی طرف لے جائے۔ اگر ایک ذری سی غفلت بھی ہو جاتی ہے فوری ٹھسکا آ جاتا، ایک ٹھسکے میں آپ کا وہ پانی جو اندر سانس کی للی میں چلے گیا اللہ اس کو باہر نکال دیتا، نکل جا میرے بندے کو ابھی جلانا ہے، میرے کو ابھی ماننا نہیں ہے میرے بندے کو۔ میرے بھائی شکر ادا کرنا سیکھو، اللہ کا ذکر کرنا سیکھو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو، اللہ کے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا سیکھو، اور اس قربانی میں اچھے سے اچھے جانور کو قربان کرو، اچھی سے اچھی قربانی دو، اور اپنے محبوب لوگوں میں اپنے غربا میں، محبوب رشتہ دار ہے ان کے پاس تو اچھے گوشت جاتا، مگر جو اہم حصے ہیں آپ کسی غریب کے گھر میں بھیج دو، کہو بھائی یہ عید میں آپ کا بھی حق ہے، جتنا ہمارا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں میں بھیجو، اپنے رشتہ داروں میں بھیجو،
پھر ان غربا میں بھیجو جو اس کے مستحق ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے مولانا احد صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تنگا ترتی میں مدرسہ چلاتے ہیں، اور تنگا ترتی میں ماشاءاللہ بہت شاندار مدرسہ ہے، اور آپ قاضی بھی ہے وہ پورے نلگنڈے کے ایریے کے، اور آپ کی ماشاءاللہ ملی بیت المال سے ہم جو قربانی کرتے ہیں، یہ مولانا کے پاس ہم اپنے رقم کو روانہ کرتے ہیں، اور مولانا کس انداز سے اس کو کام کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 2-4 منٹ مولانا کی بات ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔